السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم الاسناد منه حقیقت عقلیت ومنه مجاز عقلی۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسناد کی اقسام بیان فرماتے ہیں اسناد کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا نام حقیقت عقلی ہے اور دوسری قسم کا نام مجاز عقلی ہے۔ پہلی قسم کا نام حقیقت عقلیہ اور دوسری قسم کا نام مجاز عقلی۔ اب ان دونوں کی تعریف آپ کو ملاحظہ کرنا ہے کہ حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں اور مجاز عقلی کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے حقیقت عقلی کی تعریف کرتے ہیں۔ حقیقت عقلیہ کہتے ہیں کہ وہ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا ہے اس چیز کی جانب کہ جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک ظاہر میں۔ فعل یا معنی فعل کی نسبت کرنا اس چیز کی جانب جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک ظاہر میں۔ مثلا مبنی للفاعل میں فعل کی نسبت فاعل کی جانب کرنا، یعنی فعل معروف میں فعل کی نسبت فاعل کی جانب کرنا، تو یہ جو فعل کی ہم نے نسبت کیا اس چیز کی جانب کی ہے جس کے لیے وہ فعل ہے، یعنی کہ فعل فاعل کے لیے ہوتا ہے متکلم کے نزدیک۔ اسی طریقے سے فعل مجہول میں فعل کی نسبت کس کی جانب کرنا؟ مفعول کی جانب کرنا، تو یہ دونوں ہی اسناد کیا کہلائیں گے؟ حقیقت عقلیہ کہلائیں گے، اس لیے کہ یہ دونوں ایسی اسناد ہیں کہ جس کی جانب کی گئی ہیں اسی کے لیے یہ فعل یا معنی فعل ہیں۔ تو حقیقت عقلیہ کہتے ہیں کہ فعل یا معنی فعل سے مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم ظرف، اسم اعلی وغیرہ ہیں۔ تو فعل کی اسناد کرنا یا معنی فعل کی اسناد کرنا، لیکن یہ اسناد اس چیز کی جانب ہو جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک ظاہر میں۔ اور میں نے بتایا آپ کو کہ فعل معروف میں فعل کی اسناد فاعل کی جانب کرنا اس لیے کہ فعل یہ فاعل کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے فعل مجہول میں فعل کی اسناد کرنا مفعول کی جانب، یہ دونوں ہی اسنادیں کیا کہلائیں گے؟ حقیقت عقلیہ کہلائیں گی۔ یہاں پر جو متکلم کی قید لگائی ہے اور پھر آگے ظاہر کی قید لگائی ہے، ظاہر سے مراد ہے واقع، کہ فعل کی اسناد کرنا یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی جانب کہ جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک ظاہر میں، یعنی کہ واقع میں۔ تو اس متکلم اور واقع یعنی ظاہر کے اعتبار سے حقیقت عقلی کی چار قسمیں نکلتی ہیں۔ حقیقت عقلی کی چار قسمیں نکلتی ہیں، وہ اس طرح نکلتی ہیں کہ اسناد واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہو، جیسے کہ مومن کا قول انبت اللہ البقلہ کہ اللہ رب العزت نے سبزے کو اگایا، تو یہاں پر اگانے کی نسبت یعنی کہ فعل انبات کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی گئی ہے۔
تو یہ فعل امباد کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کرنا یہ واقع کے بھی مطابق ہے، کیونکہ نفس الامر و خارج میں سبزے کو اگانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اور مخبر کے اعتقاد کے مطابق بھی ہے، اس لیے کہ مومن کا اعتقاد ہی یہی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسی طریقے سبزے کو اگانے والا بھی کیا ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہاں پر فعل امباد کی نسبت جو اس میں جلالت کی جانب کی گئی ہے یہ واقع اور اعتقاد دونوں کے مطابق ہے۔ دوسری قسم نکل کے یہ آتی ہے کہ وہ اسناد جو فعل کی اسناد فاعل کی جانب جو فعل کی اسناد کی گئی ہے وہ واقع کے مطابق ہو، صرف اعتقاد کے مطابق نہ ہو، جیسے اس معتزلی کا قول جو اپنے عقیدے کو چھپاتا ہے، لوگوں پر اس کا عقیدہ ظاہر نہیں ہے کہ یہ معتزلی ہے۔ اب وہ معتزلی کہتا ہے خلق اللہ الافعال کلھا، کہ اللہ رب العزت نے تمام افعال کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے تمام افعال کو پیدا فرمایا، حالانکہ معتزلی کا عقیدہ اور اعتقاد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام افعال کو پیدا نہیں فرمایا، اس لیے کہ معتزلی کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خالق خود ہے، لہذا معتزلی کا اس اعتقاد کے باوجود یہ کہنا کہ تمام افعال کو اللہ نے پیدا فرمایا تو یہ صرف واقع کے تو مطابق ہوگا، اس لیے کہ نفس الامر خارج میں معاملہ یہی ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن یہ معتزلی کے اعتقاد کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسا اعتقاد رکھتا ہی نہیں ہے۔ لہذا اب خلق اللہ الافعال کلھا میں خلق کی اسناد کرنا اللہ رب العزت کی جانب یہ صرف اور صرف واقع کے مطابق تو کہلائے گی، لیکن اعتقاد کے مطابق نہیں کہلائے گی۔ تیسری قسم اسناد کی وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اعتقاد کے مطابق ہو، واقع کے مطابق نہ ہو، جیسے کہ جاہل یعنی کافر کا قول انبت الربیع البقلا، موسم بہار نے سبزے کو اگایا۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ نفس الامر خارج میں معاملہ ایسا نہیں ہے، موسم بہار میں کہاں سے طاقت آئے کہ کسی چیز کو اگا سکے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو اگانے والا نفس الامر و خارج میں صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ پھر بھی متکلم کا یہ کہنا کہ موسم بہار نے سبزے کو اگایا، موسم بہار نے سبزے کو اگایا، تو یہاں پر اسناد یہ واقع کے مطابق نہیں ہے، فعل امباد کی اسناد کرنا ربی کی جانب یہ نفس الامر و خارج کے مطابق نہیں ہے، ہاں لیکن یہ اعتقاد کے مطابق ہے متکلم کا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ متکلم کافر ہے، وہ کافر کا اعتقاد یہی ہے کہ موسم بہار سبزے کو اگاتا ہے، لہذا یہ مثال اس کے اعتقاد کے مطابق ہوئی۔ تیسری قسم کہ اسناد نہ واقع کے مطابق ہو نہ اعتقاد کے مطابق ہو، دونوں کے مطابق نہ ہو، جیسے متکلم جانتا ہو کہ زید نہیں آیا ہے، متکلم جانتا ہو کہ زید نہیں آیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کیا کہہ رہا ہے اپنے مخاطب سے کہہ رہا ہے کہ جاء زید، جاء زید، حالانکہ زید آیا نہیں ہے اور مخاطب کو بھی اس کے نہ آنے کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اب ایسی صورت میں جب کہ متکلم جانتا ہے کہ زید نہیں آیا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے مخاطب سے کہ جاء زید، زید آیا، تو یہ جاء زید کہنا نہ خارج کے مطابق ہے اور نہ متکلم کے اعتقاد کے مطابق ہے، اس لیے کہ متکلم تو جانتا ہی ہے کہ زید نہیں آیا اور خارج میں بھی زید نہیں آیا ہے، لہذا جاء زید میں جا کے اسناد زید کی جانب کرنا یہ ایسی اسناد ہے جو نہ واقع کے مطابق ہے اور نہ اعتقاد کے مطابق ہے۔ اس طریقے سے اسناد حقیقی بھی اعتقاد اور واقع کے اعتبار سے یعنی متکلم اور خارج کے اعتبار سے چار قسمیں نکل کے آئیں گی۔
انہی چاروں کی مثالیں مصنف نے یہاں پر پیش کی۔ فرماتے ہیں اسناد حقیقت عقلیہ کی تعریف ہے وہی اسناد الفعل یا معنی الی ما هو له عند المتکلم فی الظاہر، کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا اس چیز کی جانب جس کے لیے وہ فعل یا معنی فعل ہے متکلم کے نزدیک، فی الظاہر ظاہر میں، جیسے مومن کا قول انبت اللہ البقلا اور جاہل کا قول انبت الربیع البقلا، اور آپ کا قول جاء زید وانت تعلم انہ لم یجی، اور آپ جانتے ہو کہ زید نہیں آیا ہے۔ تو جاء زید یہ مثال ہے اس اسناد کی کہ جو نہ واقع کے مطابق ہے نہ اعتقاد کے مطابق ہے۔ انبت الربیع البقلا یہ مثال ہے اس اسناد کی جو صرف اعتقاد کے مطابق ہے، واقع کے مطابق نہیں ہے۔ انبت اللہ البقلا یہ مثال ہے اس اسناد کی کہ جہاں پر اسناد واقع اور اعتقاد دونوں کے کیا مطابق ہے۔ دوسری قسم ہے مجاز عقلی۔ مجاز عقلی کہتے ہیں کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا ہے ایسے ملابس و متعلق کی جانب جو ملابس و متعلق ما ہوا لہو کا غیر ہے، جو ملابس و متعلق ما ہوا لہو کا غیر ہے، یعنی فعل کی اسناد ایسی چیز کی جانب کی جائے جو چیز جس سے فعل متعلق ہوتا ہے وہ متعلق ما ہوا لہو نہیں ہونا چاہیے بلکہ ما ہوا لہو کے علاوہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جس ملابس و متعلق کے لیے وہ فعل ہوتا ہے اس ملابس و متعلق کی جانب فعل کی اسناد نہ کر کے غیر کی جانب اسناد کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسناد مجاز عقلی کہلاتا ہے۔ مثلا فعل معروف میں فعل کا ملابس و متعلق کیا؟ فاعل ہے، اور فعل مجہول میں فعل کا ملابس و متعلق کیا ہے؟ مفعول ہے۔ اب ہم فعل معروف میں فعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کر کے بلکہ کسی اور متعلق و ملابس کی جانب کر دیں جو متعلق و مناسب کیا ہو؟ فعل معروف کا غیر ہو۔ مثلا اس صورت میں ہم فعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کر کے بلکہ مفعول کی جانب کر دیں، یا فعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کر کے مصدر، زمان، مکان، سبب ان چیزوں کی جانب کر دیں تو یہ بھی فعل کے ملابس و متعلق ہیں، مصدر، زمان و مکان، سبب وغیرہ، لیکن یہ فعل معروف کے ایسے ملابس و متعلق نہیں ہیں کہ جس کو ما ہوا لہو کہا جائے، بلکہ یہ فعل معروف کے ملابس و متعلق تو ہیں لیکن ما ہوا لہو کے علاوہ ہیں، اس لیے کہ فعل معروف میں تو فعل کا تعلق اس سے ہوتا ہے، وہ تو فاعل سے ہوتا ہے، نہ کہ مصدر سے، نہ کہ زمان سے، نہ مکان سے، نہ سبب سے، حقیقی جو تعلق ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے فعل معروف کی اسناد کر دی مصدر کی جانب، زمان کی جانب، مکان کی جانب، سبب کی جانب یا مفعول بھی کی جانب، تو یہ ایسے متعلق کی جانب اسناد کرنا ہے جو متعلق ما ہوا لہو کا کیا ہے؟ غیر ہے۔ ایسے ہی فعل کی اسناد کرنا، فعل مجہول کی اسناد مفعول کی جانب نہ کر کے کسی اور ملابس و متعلق کی جانب کرنا جو فعل مجہول کا کیا ہو؟ غیر ہو، تو یہ اسناد کیا کہلائے گی؟ مجاز عقلی کہلائے گی۔ تو مجاز عقلی کہتے ہیں کہ فعل یا معنی فعل کی اسناد کرنا ہے ایسے ملابس و متعلق کی جانب جو ملابس و متعلق ما ہوا لہو کا کیا ہو؟ غیر ہو۔ اب آپ پہلے ملابس و متعلق کو سمجھیں۔ ملابس سے مراد ہے متعلقات، یعنی فعل جن جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، یا معنی فعل جن جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے تو وہ متعلق ہونے والی چیز کیا کہلاتی ہے؟ ملابس کہلاتی ہے۔ فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر ملابس کیا ہیں؟ بہت ہیں، کیونکہ فعل کا تعلق فاعل سے بھی ہوتا ہے، فعل کا تعلق مفعول بھی سے بھی ہوتا ہے، فعل کا تعلق مصدر سے بھی ہوتا ہے، فعل کا تعلق زمان سے بھی ہوتا ہے، فعل کا تعلق مکان سے بھی ہوتا ہے، فعل کا تعلق سبب سے بھی ہوتا ہے۔
اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فعل کا ایسا کون سا ملابس ہے جو ما ہوا لہو کہلاتا ہے، اور ایسا کون سا ملابس ہے جو ما ہوا لہو کا غیر کہلاتا ہے۔ تو فعل معروف میں فاعل یہ فعل کا ایسا ملابس ایسا متعلق ہے جو ما ہوا لہو کہلاتا ہے، اور فاعل کے علاوہ فعل کا تعلق کسی بھی چیز سے ہونا فعل معروف میں ایسا ملابس ایسا متعلق ہوگا جو ما ہوا لہو نہیں بلکہ ما ہوا لہو کے علاوہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے فعل مجہول میں فعل کا ملابس و متعلق جس کو ہم ما ہوا لہو کہیں گے وہ کیا ہوگا، وہ مفعول بہ ہوگا، اور مفعول بہ کے علاوہ ہم اس فعل مجہول کا تعلق جس سے بھی دکھائیں گے تو یہ ایسا ملابس و متعلق ہوگا جو ما ہوا لہو کا غیر ہوگا۔ اتنی بات جب آپ نے سمجھ لی تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ مبنی للفاعل یعنی کہ فعل معروف میں جب ہم فعل کی اسناد فاعل کی جانب کریں گے تو یہ اسناد حقیقت عقلیہ کہلائے گی، اور جب ہم فعل معروف میں فعل کی اسناد فاعل کے علاوہ کسی بھی چیز کی جانب کریں گے تو وہ اسناد کیا کہلائے گی، مجاز عقلی کہلائے گی۔ اسی طریقے سے فعل مجہول میں جب ہم فعل کی اسناد مفعول کی جانب کریں گے تو یہ اسناد حقیقت عقلی کہلائے گی، لیکن جب ہم مفعول کے علاوہ کسی اور چیز کی جانب کریں گے، فاعل کی جانب کر دیں یا مصدر زمان مکان سبب کی جانب کر دیں تو یہ اسناد کیا کہلائے گی، مجاز عقلی کہلائے گی۔ اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اسناد مجاز عقلی اس کو کہتے ہیں جہاں پر فعل یا معنی فعل کی اسناد ایسے ملابس ایسے متعلق کی جانب کی گئی ہو جو ملابس و متعلق کیا ہو، ما ہوا لہو کا غیر ہو، یعنی کہ فعل معنی فعل اس ملابس و متعلق کے لیے نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ کے لیے ہو، بے تعول کسی نہ کسی قرینے کے ذریعے۔ فرماتے ہیں وَمِنْهُ مجاز عقلی، اسناد کی دوسری قسم کا مجاز عقلی ہے، وہ اسناد الی ملابس لہو غیر ما ہوا لہو بتعول، وہ اسناد کرنا ہے فعل کی یا معنی فعل کی ایسے ملابس و متعلق کی جانب جو ملابس و متعلق کیا ہے، ما ہوا لہو کا غیر ہے، بتعول کسی نہ کسی قرینے کے ذات، وَلَهُ مُلَابِسَاتٌ شَتَّى، اور فعل کے متعلقات جناب والا بہت ہیں۔ یلابس الفاعل، فعل ایک فاعل سے متعلق ہوتا ہے، والمفعول ابھی مفعول سے متعلق ہوتا ہے، والمصدر اور مصدر سے بھی متعلق ہوتا ہے، والزمان اور زمان سے بھی متعلق ہوتا ہے، والمکان اور مکان سے بھی متعلق ہوتا ہے، والسبب اور سبب سے بھی متعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا جب اتنے بہت سارے متعلقات ہیں تب کس کی جانب اسناد کرنا یہ حقیقی ہوگا اور کس کی جانب اسناد کرنا مجازی ہوگا، مختصر الفاظ میں سمجھا دیا۔ فَإِسْنَادُهُ إِلَى الْفَاعِلِ أَوِ الْمَفْعُولِ بِهِ، تو جب فعل معروف کی اسناد فاعل کی جانب کی جائے گی یا فعل مجہول کی اسناد مفعول بھی کی جانب کی جائے گی تو حقیقتاً یہ اسناد کیا کہلائے گی، اسناد حقیقی کہلائے گی۔ فاسنادہ، تو اب فعل کی اسناد کرنا فاعل کی جانب کب، اذا کان مبنیا لہو، جبکہ مبنی للفاعل ہو، اور مفعول بھی کی جانب کرنا کب، جبکہ وہ فعل مبنی للمفعول ہو، ایسی صورت میں وہ اسناد حقیقتاً حقیقی کہلائے گی، کما مر جیسا کہ اوپر گزرا۔ تو اذا کانا مبنی لہو کا تعلق دونوں سے ہے، فعل کی اسناد فاعل کی جانب ہو اس سے بھی ہے، اور فعل کی اسناد مفعول بھی کی جانب ہو اس سے بھی ہے۔ ترجمہ ہوگا اذا کانا مبنی لہو کا کہ فعل کی اسناد فاعل کی جانب کرنا اس وقت جب کہ فعل کیا ہو، مبنی للفاعل ہو، اور فعل کی اسناد کرنا مفعول بھی کی جانب اس وقت جب کہ فعل کیا ہو، مبنی للمفعول ہو۔ وَإِلَى غَيْرِهَا، فعل کی اسناد کرنا ان کے علاوہ کی جانب، للملابستی کسی تعلق کی وجہ سے، تو وہ کیا کہلائے گا، مجاز، یعنی مبنی للفاعل میں فعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کرنا، یا مبنی للمفعول میں فعل کی اسناد مفعول کی جانب نہ کرنا، یا جناب والا فعل کی اسناد مصدر کی جانب زمان کی جانب مکان کی جانب سبب کی جانب کرنا، یہ تمام اسناد کیا کہلائیں گی، مجازی کہلائیں گی۔ اس کی چند مثالیں مصنف علیہ الرحمہ یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے عیشۃ راضیہ، خوش ہونے والی زندگی،
تو اس مثال میں راضیتن کیا اس میں فاعل ہے، اور آپ جانتے ہیں اس میں فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا فعل معروف کیا ہوتا ہے، مبنی للفاعل ہوتا ہے۔ تو اب راضیہ اس کے اندر جو ضمیر ہیہ ہے وہ کیا ہے، فاعل، لہذا راضیہ کی اسناد اس فاعل کی جانب کہ مبنی للفاعل کہلائے گی، یہ کہلائے گی کہ فعل کی اسناد فاعل کی جانب ہے، لیکن وہ ہیہ ضمیر لوٹ کدھر رہی ہے، عیشا کی جانب۔ تو اب راضیہ کی اسناد کس کی جانب ہوئی، یا یہ کہہ لیجیے فعل معروف کی اسناد کس کی جانب ہوئی، عیشا کی جانب ہوئی۔ ہم نے عیشا میں غور و فکر کیا تو عیشا راضیہ کا فاعل تو ہے نہیں، بلکہ عیشا کیا ہے، یہ راضیہ کا مفعول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی خوش نہیں ہوتی ہے بلکہ صاحب، بلکہ زندگی والا کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو عیشا یہ کیا ہے، راضیہ نہیں ہے بلکہ عیشا تو مرضیہ ہے۔ لیکن یہاں پر فعل معروف کی اسناد کس کی جانب کر دی گئی، تو فعل معروف کی اسناد یہ ہو گئی مفعول کی جانب۔ اور ابھی آپ نے جانا کہ مبنی للفاعل میں فعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کر کے مفعول کی جانب کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے، یہ مجازی کہلاتا ہے۔ لہذا اب راضیہ کی اسناد کیا کرنا، اس ہیہ ضمیر کی جانب جو لوٹ رہی عیشا کی جانب، جس عیشا کو یہاں پر راضیہ کا فاعل بنا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ عیشا کیا ہے، مفعول ہے، یہ اسناد کیا کہلائے گی، اسناد مجازی کہلائے گی۔ سیل مفہمون اسی طریقے سے سیل مفہمون ہے، اس کا ترجمہ ہے سیلاب نے بھر دیا، وہ بھرا ہوا سیلاب، بھرا ہوا سیلاب۔ تو مفہم تو سیل مفہمون میں لفظ مفہم کیا ہے، یہ مفعول ہے، اور آپ جانتے ہیں مفعول یہ فعل مجہول کے حکم میں ہوتا ہے۔ فعل مجہول میں فعل کی اسناد کس کی جانب ہوتی ہے، مفعول کی جانب ہوتی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا مفہم میں جو فعل کی اسناد ضمیر کی جانب ہو رہی ہے وہ ضمیر فاعل کی جانب لوٹ رہی ہے، مفعول کی جانب۔ تو ہم نے دیکھا کہ مفہم میں جو فعل کی اسناد ہے وہ ہوا ضمیر کی جانب ہے، اور وہ ہوا ضمیر کس کی جانب لوٹ رہی ہے، سیل کی جانب، سیلاب کی جانب۔ اور سیلاب ایسی چیز نہیں ہے جس کو بھرا جا، بلکہ سیلاب خود بھر دیتا ہے جہاں پر بھی پہنچتا ہے۔ تو اب یہاں پر فعل مفہم کی جو اسناد کی گئی ہے سیلاب کی جانب، تو یہ مفعول کی جانب اسناد نہیں ہے بلکہ فاعل کی جانب ہے۔ لہذا اب یہاں پر یہ کہنا صحیح ہوا کہ یہاں فعل مجہول میں فعل کی اسناد مفعول کی جانب نہ ہو کر کے بلکہ کس کی جانب ہے، فاعل کی جانب ہے۔ تو مبنی للفاعل مبنی للمجہول میں فعل کی اسناد مفعول کی جانب نہ کرنا، مفعول کے علاوہ کی جانب کرنا، یہی تو مجاز عقلی ہے۔ لہذا یہاں پر مفہم میں فعل کی اسناد سیلاب کی جانب کرنا یعنی کہ فاعل کی جانب کرنا، نہ کہ مفعول کی جانب کرنا۔ تو یہاں پر مفہم میں اس کا تقاضا تو یہ ہوا کہ فعل کی اسناد ہوا ضمیر کی جانب ہو، اور وہ ضمیر لوٹ رہی کس کی جانب، سیلاب کی جانب ہو۔ سیلاب کے اندر تو فاعل ہونے کی صلاحیت ہے، یعنی سیلاب تو بھرتا ہے، سیلاب کو نہیں بھرا جاتا۔ اب یہ فعل کی اسناد کس کی جانب ہوئی، یہ اسناد غیر محول ہو کی جانب ہوئی۔ اس لیے سیل مفہمون میں مفہم کی جو اسناد ہے سیلاب کی جانب، تو یہ اسناد مجاز عقلی ہے۔ ایسے شعر شاعر، شعر کیا شاعر ہے، شعر شاعر نہیں ہوتا ہے بلکہ شاعر جو کلام کہتا ہے وہ شعر کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں پر شاعر کی اسناد شعر کی جانب کی گئی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ اسناد کون سی اسناد ہے، تو ہم نے غور و فکر کیا، پتہ چلا شاعر اسم فاعل ہے، اسم فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، فعل معروف میں مبنی للفاعل یعنی کہ فعل معروف میں اسناد فعل کی فاعل کی جانب ہوتی ہے تو وہ اسناد حقیقت عقلی کہلاتی ہے، اور اگر فاعل کے علاوہ کی جانب ہو تو وہ اسناد کیا کہلائے گی، مجاز عقلی کہلائے گی۔ لہذا ہم نے دیکھا کہ شاعر کی اسناد ہوا ضمیر کی جانب ہے، جو ہوا ضمیر لوٹ رہی شعر کی جانب، وہ شعر کیا ہے، وہ مصدر ہے۔ تو اب یہاں پر فعل کی اسناد کیا ہے، مصدر کی جانب ہے، مصدر کی جانب ہونے کی وجہ سے یہ اسناد کیا کہلائے گی، مجاز عقلی۔ ایسے ہی نہارہ صائمن، اس کا دن روزہ ہے۔
آپ بخوبی جانتے ہیں دن کا روزہ نہیں ہوتا ہے، دن میں انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر صائم جو اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل فعل معروف کے حکم میں ہوتا ہے، لہذا فعل معروف کی اسناد جب فاعل کی جانب ہو تو وہ اسناد حقیقت عقلی کہلاتی ہے، اور جب فاعل کے علاوہ کی جانب ہو تو وہ اسناد مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ تو اب ہم نے دیکھا صائم میں جو اسناد کی گئی ہے وہ اس ضمیر کی جانب کی گئی ہے جو صائم میں پوشیدہ ہے، لیکن وہ ضمیر لوٹ کس کی جانب رہی ہے؟ نہار کی جانب لوٹ رہی ہے، کائے کی جانب؟ نہار کی جانب۔ اور نہار کیا ہے؟ صائم کا فاعل نہیں ہے بلکہ یہ کیا ظرف ہے، زمان ہے۔ لہذا اب یہاں پر فعل معروف کی زمان کی جانب اسناد کرنا یہ کہلائے گا مجاز عقلی کہلائے گا۔ ایسی نہر جارن، جاری نہر، تو نہر جاری نہیں ہوتی ہے بلکہ نہر میں پانی جاری ہوتا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جارن جو اس میں فاعل ہے اس کی اسناد اس ضمیر کی جانب کی گئی ہے جو جارن میں ہے، لیکن وہ ضمیر لوٹ کدھر رہی ہے؟ نہر کی جانب۔ تو نہر کیا ہے؟ یہ نہر تو یہ مکان ہے، مکان۔ تو اب یہاں فعل معروف کی اسناد کس کی جانب کر دی گئی؟ مکان کی جانب۔ فعل معروف کی اسناد مکان، اس میں مکان کی جانب کرنا یہ کیا کہلاتا؟ مجاز عقلی۔ ایسے ہی وبن الامیر المدینہ، امیر نے شہر کو بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ امیر شہر کو نہیں بناتا بلکہ مزدور شہر کو بناتے ہیں۔ امیر تو صرف سبب ہوتا ہے، حکم دیتا ہے وہ شہر کو بنانے کا۔ تو اب یہاں پر اسناد اس کی جانب وہ مزدوروں کی جانب ہونا چاہیے تھی، لیکن یہ اسناد کر دیا امیر کی جانب۔ تو یہ اسناد کیا ہے؟ فعل کی اسناد ہے سبب کی جانب، اور فعل کی اسناد مبنی للفاعل کی اسناد فاعل کی جانب نہ کر کے سبب کی جانب کرنا یہ اسناد مجاز عقلی کہلاتی ہے۔ لہذا بن الامیر والمدینہ میں جو بنا کی اسناد کی گئی ہے امیر کی جانب، یہ اسناد کیا؟ مجاز عقلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔